سینٹ اجلاس جاری ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اظہار خیال کر رہے ہیں. Entire revenue which we collected last year has been lost in terms of accumulated losses جو لیکیجز ہوئی ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں اور جو لاسز ہوئی ہیں اوور پیریڈ آف ٹائم. سو دس از اسٹاک فگر. لیکن جو مین چیز جو ہم نے کرنی ہے کہ اس کو روکا کیسے جائے. جس طرح ہم نے پینشن کی ریفارم لے کر آئے ہیں ایٹ لیسٹ ان ٹرمز آف سول بیوروکریسی جو ہم ڈیفائنڈ اس کو کنٹریبیوشن پہ لے کے گئے ہیں رادر دین ڈیفائنڈ بینیفٹ, تاکہ جو انفنڈڈ پینشن لائبلٹی ہے اس کا کم از کم جو بلیڈنگ ہے اس کو روکا جا سکے. تو اب اس کا جو فلو ہے, فلو از اسٹل اے ویری ہائی نمبر, کیونکہ اس میں جو ہم نے لکھا ہے کہ پہلے 6 مہینے میں 24-25 میں جو فائنینشیل لاسز ہوئے ہیں اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز دیٹس کلوز ٹو اباؤٹ 342 بلین. اگر اب اس کو تھوڑا سا ہم اینالائز کریں تو یہ نمبر جو ہے تقریباً 700-800 بلین روپے بن جاتا ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ گیٹس ایکیومولیٹڈ. تو اس لیے جو مین چیز جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, اور ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں صرف لاس میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, جو پروفٹیبل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں ان کی بھی اپرچونٹی کاسٹ ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ منافع اس سے جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس کے 2-3 سچویشنز ہیں کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں چیئرمین صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ 24 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہم نے ٹیکنگ اٹ تھرو دا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ایز ویل, وہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دی ہے. تو اس میں سے 8 اینٹیز ہیں جو ڈیورنگ دس فسکل ایئر شوڈ گو تھرو دا پرائیویٹائزیشن پروسیس, تاکہ ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں. دوسرا جو کرنٹ گورننس پروسیس ہے سو 24 ہیں, اور اس میں سے پھر باقی بھی جو اینٹیز ہیں ہم انشاءاللہ اسی طرح اس کو آگے لیتے جائیں گے, کیونکہ دیکھیں یہ صرف یہ سلسلہ نہیں ہے کہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا ہے. یہ سندھ کی گورنمنٹ نے بہت ایک اچھا ایک فارمولا بنایا ہے ان ٹرمز آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. دیٹس اندر وے آف گوئنگ ان ٹرمز آف ریڈیوسنگ the role of the government and bringing the private sector in. تو وہ بھی ہم اس کو بھی ہم ویلیو. اگر اب اس کو تھوڑا سا ہم اینالائز کریں تو یہ نمبر جو ہے تقریباً 700-800 بلین روپے بن جاتا ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ گیٹس ایکیومولیٹڈ. تو اس لیے جو مین چیز جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, اور ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں صرف لاس میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, جو پروفٹیبل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں ان کی بھی اپرچونٹی کاسٹ ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ منافع اس سے جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس کے 2-3 سچویشنز ہیں کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں چیئرمین صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ 24 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہم نے ٹیکنگ اٹ تھرو دا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ایز ویل, وہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دی ہے. تو اس میں سے 8 اینٹیز ہیں جو ڈیورنگ دس فسکل ایئر شوڈ گو تھرو دا پرائیویٹائزیشن پروسیس, تاکہ ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں. دوسرا جو کرنٹ گورننس پروسیس ہے سو 24 ہیں, اور اس میں سے پھر باقی بھی جو اینٹیز ہیں ہم انشاءاللہ اسی طرح اس کو آگے لیتے جائیں گے, کیونکہ دیکھیں یہ صرف یہ سلسلہ نہیں ہے کہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا ہے. یہ سندھ کی گورنمنٹ نے بہت ایک اچھا ایک فارمولا بنایا ہے ان ٹرمز آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. دیٹس اندر وے آف گوئنگ in terms of reducing the role of the government and bringing the private sector in. تو وہ بھی ہم اس کو بھی ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ how we take it forward. اب جو سینٹر صاحبہ نے ادھر بات کی ہے I think it's a very important one in terms of the governance process in terms of the SOEs. کیونکہ under the SOE Act اب انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں, اس میں
یہ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے نامینیز ہوں گے لیکن جو انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے جو نامینیز ہیں وہ میجورٹی میں ہوں گے اینڈ دا چیئر پرسن اور دا چیئرمین ول بی فرام دا پرائیویٹ سیکٹر. آئی تھنک دیٹ ان اٹ سیلف از فائن بیکاز اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ابھی یہاں لغاری صاحب بھی یہاں موجود تھے, ہم نے کافی جو ڈسکوز ہیں ان کو ہم نے اسی طرز پہ ہم اس کو آگے لے کے گئے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ ریکوریز بہتر ہوئی ہیں اور جو لائن لاسز ہیں وہ کم ہوئی ہیں, اور اس میں سے 3 جو ڈسکوز ہیں they are going into the privatization process as well. But having said that, the government nominees have to play their role. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بورڈ فیس اکٹھی کر لیں اور بغیر پیپر پڑھے وہاں پہنچ جائیں اور چھاپ پہ چھاپ لگاتے جائیں. Therefore جو کارپوریٹ گورننس کا جو ایک رول ہے کہ آپ پیپرز پڑھ کے جائیں, جن سب کمیٹیز میں ہیں ان سب کمیٹیز میں اپنی وائس شو کریں, اور جو مین بورڈز ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پراپرلی ریپرزینٹ کریں اینڈ میک شیور دیٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان's وائس از ایبسلیوٹلی ہرڈ, تاکہ یہ جو 1-2 جو انسٹنسز آئے ہیں جہاں اس قسم کی جو اس کو ابھی ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ کریں گے بھی, تاکہ اس قسم کی ڈسکرپنسیز جو ہیں, اس قسم کی جو ویورڈنس جو نظر آئی ہے, اور وہ ان اینی کیس وہ متعلقہ کمیٹی کو وہ جائے گی اور وہیں سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو اس کو دیکھا جائے. لیکن ہم نے یہاں بات کرنی ہے آن اے اسٹرکچرل بیسس, اور اسٹرکچرل بیسس یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے نامینیز ہیں دے مسٹ پلے دیئر ڈیو رول آن دیز بورڈس ایز وی گو فارورڈ انڈر دا SOE ایکٹ. تو دیکھیں ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو لاسز ہیں, یہ دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا چیئرمین صاحب اگر اس پہ ہم فوکس کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً اگر 1 ٹریلین جو لاس ہم کر رہے ہیں SOEs میں, جو لیکیج ہے, اسی ٹریلین کو ہم کہاں اور جگہ پہ سوشل سیکٹرز میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, سوشل پروٹیکشن میں ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی لیے جو اس وقت جو ہمارا رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے, I chair both the cabinet committee on SOEs but also the cabinet committee on right sizing. تو اس میں ہم سب کی یہ ہے کہ ہم اس کو گورنمنٹ کا جو 43 فیڈرل منسٹریز ہیں, 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہم ان کو کیسے رائٹ سائز کریں, ان کو کیسے ہم ایفیشینٹ بنائیں, اور یہ جو لاس ہے اس کو کم سے کم ہم لے کر جائیں, اور انشاءاللہ آپ اس میں بتدریج امپرومنٹ دیکھیں گے آن دا بیسس آف دا اسٹیپس دیٹ وی آر ٹیکنگ. بٹ دا گورننس پارٹ جو ابھی سینٹر صاحبہ نے بات کی ہے از گوئنگ ٹو پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ایز وی گو فارورڈ. بہت شکریہ جی ایک گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کے ایک جماعت نے یہاں پہ واک آؤٹ بھی کیا تھا میری گورنمنٹ سے, وہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایسے لوگ ان کے پاس بھیج دے یا ایسے وہ کوئی کمیٹی بنا دے تاکہ آئندہ کے لیے میری اپوزیشن سے کہ جو جماعت واک آؤٹ کر گئی ان سے بھی گزارش. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اظہار خیال کر رہے تھے.